وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ اسی آیت کریمہ کی ذیل میں اور ایک دوسری آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے آ جاؤ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ دنیا میں تم جتنے بھی کام کرو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو بھی کام کرو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ بعض چیزوں میں تم اگر ہماری مرضی پر چلتے ہو اور بعض چیزوں میں اپنی مرضی پر چلتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے ہیں۔ دراصل یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام یہودی نہیں تھے، بلکہ وہ عالم بھی تھے تورات کے، اور خوب علم رکھتے تھے تورات کا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ اسلام لے آئے۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو سنا، تو وہ دو باتوں پر غور کرنے لگے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، ان کے لیے حلال نہیں تھا، اور دوسری بات جس کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ یوم السبت، ہفتے کا دن جو ہے وہ مقدس سمجھا جاتا تھا دین موسوی کے اندر،
اور ہفتے کے دن کے متعلق کچھ خاص احکامات ان کو دیے گئے تھے۔ تو جب وہ اسلام لے آئے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اونٹ کا گوشت کھانا دین محمدی کے اندر جائز ہے، فرض نہیں ہے۔ جائز ہونے اور فرض ہونے میں بڑا فرق ہے۔ جائز میں اختیار ہوتا ہے، چاہے کھائے نہ کھائے، کرے نہ کرے، لیکن فرض ہے تو بہرحال کرنا ہے۔ تو دین موسوی میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اور دین اسلام نے دین محمدی کے اندر اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا، کھانے کو فرض قرار نہیں دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں، جیسے پہلے نہیں کھاتا تھا ابھی بھی نہ کھاؤں، تو بیک وقت مجھے 2 نبیوں کے دین پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ دین موسوی میں تو جائز ہی نہیں تھا، اور دین محمدی میں جائز ہے لیکن فرض نہیں ہے، آدمی کی اشتہا اور خواہش پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو دین موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کھانا فرض نہیں ہے، اختیار پر ہے، تو میں اپنے اختیار سے اسے چھوڑ رہا ہوں تو دین محمدی پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ایک بات انہوں نے یہ سوچی تھی، اور دوسری بات انہوں نے یہ سوچی کہ یوم السبت، ہفتے کا دن، اس دن کے بارے میں دین موسوی میں حکم یہ تھا کہ یہودیوں کو مچھلیوں کا شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بڑی آزمائش کا دن ہوتا تھا ان لوگوں کا، تو اس دن انہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، کچھ اور بھی احکامات تھے۔ جب وہ دین اسلام میں آئے تو یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کے متعلق کوئی خاص احکامات نہیں ہیں، جیسے وہاں احکامات تھے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسے کوئی احکامات یہاں پر بھی نہیں ہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ پہلے جیسے احتیاط میں کرتا تھا، اگر ویسی ہی احتیاط یہاں پر بھی میں کر لوں تو بیک وقت مجھے دونوں نبیوں کی تعلیمات اور دین پر عمل کرنے کا مجھے ثواب مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ تھی وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے تھی کہ دین موسوی پر بھی عمل ہوگا، دین محمدی پر بھی عمل ہو جائے گا، تو مجھے دین موسوی پر عمل کا بھی ثواب ملے گا اور دین محمدی پر بھی عمل کا ثواب ملے گا، کیونکہ میں بیک وقت دونوں نبیوں کی شریعتوں پر عمل کر رہا ہوں، دین موسوی پر بھی عمل کر رہا ہوں، دین محمدی پر بھی عمل کرتا ہوں۔ نیت بڑی صاف تھی، نیت میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں تھا، اور جذبہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے اور ثواب پانے کا تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو دین میں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑا آپ ان 2 واقعات کو ذہن میں رکھیے اور ان کے جذبے کو ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی
نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا اس پر غور کیجیے. وہاں جذبہ یہ تھا کہ 2 پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل ہو جائے، دین موسوی پر بھی عمل کا ثواب مل جائے، دین محمدی پر بھی عمل کا ثواب مل جائے، دونوں شریعتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں. وہاں پر بھی نبی کی اتباع مقصود، یہاں پر بھی نبی کی اتباع مقصود. وہ بھی آسمانی مذہب تھا، آسمانی کتاب تھی، آسمانی ہدایات تھے. حضرت موسیٰ پیغمبر، تورات آسمانی کتاب اور اس میں دیے ہوئے احکامات وہ بھی آسمانی، تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ. اور ادھر دین محمدی میں فرض نہیں کیا گیا اور ہفتے کے دن کے متعلق کوئی خاص ہدایات نہیں دی گئی، لہذا پرہیز جیسے پہلے کرتا تھا ویسے ہی کروں گا تو دونوں دینوں پر عمل ہو جائے گا. دونوں نبیوں کی شریعتوں پر عمل کا مجھے ثواب مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوچ اور ان کی اس خواہش اور ان کے اس زیادہ ثواب حاصل کرنے کے جذبے کے پیش نظر یہ آیت نازل کر کے ایک پیغام اس کے اندر دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. دیکھو دین میں پورے آؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں تم پورے آؤ. جس مذہب کو تم نے ترک کر دیا ہے، جس مذہب کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اب اس مذہب پر کی تعلیمات پر عمل کرنا، اگرچہ کہ وہ آسمانی مذہب ہے، اگرچہ کہ وہ آسمانی کتاب ہے، اگرچہ کہ موسیٰ کی پیروی ایک پیغمبر کی اتباع ضرور ہے، تورات کی باتوں پر عمل کرنا آسمانی مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اور آپ کے اوپر بھیجی جانے والی کتاب کے بعد اور آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے بعد اگر کوئی آدمی پہلے پیغمبر کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہے. اگر وہ پہلے کسی پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کی اتباع بھی کر رہا ہے، اس مذہب کو پر بھی عمل کر رہا ہے، اس مذہب کو بھی مان رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں گوارا ہے. انہی کو خطاب کر کے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم دین میں پورے آ جاؤ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ نے فرمایا دیکھو شیطان کے راستے پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب دین محمدی اور شریعت محمدی کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آسمانی کتاب قرآن مجید کو لے کر آپ تشریف لائے ہیں، اس کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، شریعت محمدی کے تشریف لانے کے بعد، دین محمدی کے آنے کے بعد اگر کوئی آدمی آپ سے پہلے کے کسی پیغمبر کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، حضور کو مانتے ہوئے، حضور کی شریعت کو مانتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے، قرآن کی تعلیمات کو مانتے ہوئے، پہلی شریعتوں پر بھی عمل کرنا چاہتا ہے، پہلے
پیغمبر کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا چاہتا ہے، پہلے جس دین پر قائم تھا اور آسمانی ہدایات پر عمل کرنا چاہتا ہے پہلے والی، تو اللہ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے تعلیمات کے بعد، قرآن مجید کے آنے کے بعد اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر عمل کرو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد آپ سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، ان کے طریقوں پر چلنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور جو اس طریقے پر چلے گا اس کو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلنا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی پچھلے نبی کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ملے گی کہ ہم حضور کا طریقہ چھوڑ کر ایک نیا ہی طریقے پر زندگی گزارے؟ اس کی گنجائش مل سکتی ہے ہم لوگوں کو؟ وہاں تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ سوچا تھا کہ بھئی اس پر بھی عمل، اس پر بھی عمل، بیک وقت دو نبیوں کی پیروی، دو شریعتوں پر عمل، اور دونوں شریعتوں پر عمل کا ثواب مجھے حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس طریقے پر چلنے کو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ تو پھر ہمیں کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم دین محمدی کو مکمل بازو رکھیں، نہ موسیٰ کے طریقے پر چلے، نہ عیسیٰ کے طریقے پر چلے، نہ دین محمدی کے طریقے پر چلے، بلکہ ہم کسی اور ہی طریقے پر چلیں جس کا کسی آسمانی مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ ملے گی ہم کو اجازت اس بات کی؟ کیسے مل سکتی ہے؟ کیسے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، وہ ہے من پسند دین، من پسند دین۔ دین میں بھی ہم نے اپنی پسند سے کچھ چیزوں کو چن لیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنی زبان سے ہم کہتے ہیں وہ اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے، تو ہم نے اس کے لیے ایک لفظ ایجاد کر لیا وہ اتنا ضروری نہیں ہے، تو ہم من پسند دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی پر نہیں چل رہے ہیں، اسلام کے تعلیمات پر نہیں چل رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، بلکہ ہم نے دین اور اسلام میں سے کچھ چیزوں کو چن لیا ہے کہ بھئی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ ضروری خود سے طے کر لیا یہ ضروری ہے، اور خود سے طے کر لیا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ جن چیزوں کو کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہے، مزاج آمادہ نہیں ہے، تو ہم نے طے کر لیا کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اس مزاج کو سمجھایا ہے ایک شخص کے واقعے سے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا ٹیٹو بناتے ہیں،
مختلف چیزوں کی تصویریں، کوئی ہاتھ پر، کوئی پیٹھ پر، کوئی پیر پر، وہ چمڑی کے اندر گدواتے ہی ٹیٹوز بناتے ہیں۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایسے ہی ایک آدمی کو شوق ہوا کہ اپنی پیٹھ کے اوپر شیر کی تصویر گدوانے کا، کہ اپنی پیٹھ کے اوپر شیر کا ٹیٹو بنائے، اسے شوق ہوا۔ تو اس زمانے میں جو آدمی یہ کام کرتا تھا وہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھائی میرے پیٹھ کے اوپر شیر کی تصویر اتارو۔ اس نے کہا بیٹھو۔ اب اس نے شیر کی تصویر اتارنا شروع کیا۔ تو پہلے زمانے میں وہ سہولتیں نہیں تھی جو آج سہولتیں دستیاب ہیں۔ تو اس زمانے میں ہوتا ایسا تھا کہ کوئی سوئی ہوتی تھی جسے رنگ میں ڈبو کر اسے چبو چبو کر اتارا جاتا تھا۔ نہ اس زمانے میں سن کرنے کا کوئی طریقہ تھا، بڑا پرانا واقعہ لکھا ہے۔ تو اب اس نے سوئی رنگ میں ڈبو کر چبونا شروع کیا تو اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا اتار رہے ہیں؟ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ نہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کیا اتار رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں شیر کا پنجہ اتار رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ شیر کو کون سا شکار کرنے جانا ہے جو تم پنجہ اتار رہے ہیں؟ اس کو شکار کرنا تھوڑا ہی ہے۔ بولے پھر کیا کروں؟ بولے چھوڑ پنجہ، پنجہ اتنا ضروری نہیں ہے اس شیر کو۔ بولے اچھی بات ہے۔ اب پھر اس نے پھر دوسری مرتبہ پھر چبویا، پھر تکلیف ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی اب کیا اتار رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب میں دم اتار رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہو سکتا؟ بولے ہو تو سکتا ہے۔ بولے چھوڑ دم، اس شیر کو جو میری پیٹھ پر اتار رہا ہے دم کیا ضروری ہے؟ بولے ضروری تو نہیں ہے۔ بولے چھوڑ پھر تم۔ تو اس نے دم چھوڑ دی، پھر ڈبویا، پھر چبویا، پھر تکلیف ہوئی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بھائی اب کیا اتار رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کان اتار رہا ہوں شیر کا۔ ارے بھیرا کان بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اس نے وہ سوئی نیچے رکھ دی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ بھائی میں ایسا شیر نہیں اتارتا جس کو خدا نے بھی نہیں بنایا ہے، ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا ہے۔ تو اس بات کو لکھ کر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے دین پر چلنے کا یہی طریقہ ہے۔ آج ہمارے دین پر چلنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، ہر چیز کو ہم نے ضروری نہیں کہہ کر اب صرف ہمارے پاس مسلمان ہونے کا نام باقی رہ گیا، باقی اور کچھ باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ آج ہماری صورتحال بھی وہی ہے۔ ہر آدمی کی اپنی الگ چوائس ہے دین کے معاملے میں۔ ایک نے سمجھا یہ ضروری ہے، ایک نے سمجھا نہیں یہ بہت ضروری ہے کرنا، باقی چیزیں بھلے باقی ضروری نہیں ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے بعض چیزوں کو منتخب کر لیا اور یہ طے کر لیا اتنا کر لیا تو بس ہے، اتنا کر لیا تو کافی ہے۔ تو نعوذ باللہ قرآن میں باقی جو چیزیں لکھی ہوئی ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں غیر ضروری چیزوں کا ذکر کیا ہے، غیر ضروری باتوں کا حکم دیا ہے ہمیں۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ سے طے کر لیا اتنا کر لیا تو بس ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، ایسا ہوتے 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 سارا دین ہماری زندگی سے رخصت ہو گیا. نہ ہمارے اخلاق میں دین نظر آتا ہے، نہ ہمارے معاملات میں دین نظر آتا ہے، نہ ہماری معاشرت میں دین نظر آتا ہے. اور ہم نے صرف نماز کو دین سمجھ لیا ہے. اور دین کو ہم نے نماز کی حد تک محدود کر لیا ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ بھئی بس نماز روزہ کر لو، بس اس سے زیادہ اور کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، عجیب غفلتوں کے ہم شکار ہیں. چند چیزوں کو پکڑ لیا اور سمجھ لیا کہ بس یہ ضروری ہے. کس نے بتایا آپ کو یہ ضروری ہے؟ اور آپ کو یہ کس نے بتایا ہم کو کہ باقی چیزیں ضروری نہیں ہیں؟ کس نے بتایا ہم کو کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں؟ یہ کس نے بتایا ہم کو؟ قرآن کہتا ہے ضروری ہے، ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ ضروری ہے، ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے. کیا ہم خاموشی سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں؟ خاموشی سے اسلام کی باتوں کو ٹھکرا نہیں رہے ہیں؟ بڑے خاموش انداز سے قرآن کو غیر ضروری نہیں کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. بڑے خاموش انداز سے ہم رسول اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں. کبھی غور کیا ہم لوگوں نے؟ اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ اتنا ضروری نہیں ہے، اتنا ضروری نہیں ہے. کس نے بتایا ہم کو؟ یہ ہم نے خود طے کر لیا ہے کہ میں عمل نہیں کرتا اس لیے ضروری نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھیے، جن چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، جن چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، چند خاص چیزیں ہیں جس پر لوگ عمل کرتے ہیں، اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کام کوئی دوسرا نہیں کرتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ اسے مسلمان بھی سمجھنے تیار نہیں. حد یہ ہے کہ بعض مخصوص کاموں پر اتنا اصرار ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی وہ دوسرا وہ کام نہیں کرتا اسے سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ بہت ضروری ہے. کس نے بتایا آپ کو اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کا دل لگ گیا، آپ کا من پسند ہے، آپ کی طبیعت اسے کرنے پر آمادہ ہے. اور وہی آدمی بے حساب دین کے احکامات کو توڑتا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ سمجھ لیتا ہے یہ جو توڑ رہا ہوں میں یہ اتنا ضروری نہیں ہے. یہ مزاج اس امت کا بنتا 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 یہاں تک آ گیا کہ ہم صرف نماز روزے تک دین کو محدود کر کے بیٹھ گئے. باقی چیزیں ضروری نہیں. جیسے نکاح کے موقع پر نکاح پڑھانے کو ہم نے بڑا ضروری سمجھ لیا. اس سے پہلے کی کچھ چیزیں، اس کی بعد کی چیزیں وہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں. کیوں؟ وہ ہماری خواہش کے خلاف ہے پورے، اس لیے ضروری نہیں ہے. وہ ہمارے خاندان کے طریقوں کے خلاف ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے. وہ ہمارے ارمان اور آرزوؤں کے خلاف ہے، تو ہم نے کہہ دیا یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا رہ گیا؟ نکاح پڑھانا. اس کو ہم نے ضروری سمجھ لیا. انسان کا انتقال ہوا، جنازہ پڑھانے کو ہم نے ضروری سمجھ لیا. لیکن جنازے کے بعد کے جو احکامات ہیں وہ ہم کو ضروری نہیں ہیں. جیسے احکامات یہ ہیں کہ بھائی تدفین کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ لوگ بولیں گے حاضری کا کھانا کھانا ہے. ہاں، دفنا کے آ کے لوگ حاضری کا کھانا کھاتے ہیں.
اور وہ اکثریت کھاتی ہے جبکہ جائز نہیں ہے. آپ کا گھر بازو ہے, کھانا وہاں کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ کھانا وہاں کیوں کھا رہے ہیں جناب؟ وہ تو ان کے گھر والوں کے لیے بھیجا گیا, آپ کیوں کھا رہے ہیں وہاں؟ لیکن کھائیں گے. اس کو ہم نے ضروری سمجھ لیا. اس کے بعد زیارت کا کھانا, للے کا کھانا, چہلم کا کھانا, یہ کھانے کو ضروری سمجھ لیا. لیکن اصل حکم دین کا وہ ہم نے بازو رکھ دیا. وہ کیا ہے؟ میت کی تدفین کے بعد سب سے پہلا کام ہے میراث کی تقسیم کرنا. ترکہ تقسیم کرو. اس پر کوئی عمل کرنے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں, کوئی ماننے تیار نہیں. ارے بولے باپ کا جنازہ ابھی میلا بھی نہیں ہوا, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا, اولاد بٹوارا کر رہی ہے. جی ہاں, کفن میلا ہونے سے پہلے کرنا ہے, یہ حکم ہے اللہ کا. لیکن حال کیا ہے؟ 40 سال گزر جا رہے ہیں, جائیداد کا بٹوارا نہیں ہو رہا ہے. 20 سال ہو گئے باپ کا انتقال ہوئے, بدنیت بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا نہیں کیا. کیوں؟ باپ کی اس چھوڑی ہوئی جائیداد پر ناجائز قبضے جما کے بیٹھے ہوئے ہیں, چھوٹے بھائیوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی لمبی لمبی داڑیاں, پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, شرم نہیں آتی؟ چھوٹے بھائیوں کا حق ابھی تک نہیں دیا, بہنوں کا حق نہیں دیا. کعبے کے چکر کاٹنے سے لوگوں کو جو چکر کرایا تھا وہ معاف نہیں ہوتے. کئی لوگ ہیں آتے ہیں, کیا کریں مولانا بتائیے. بولے ہم کیا کریں گے صاحب, ذرا سمجھائیے. کیا سمجھائیں گے بدنیت لوگوں کو, کیا سمجھائیں گے بدنیت لوگوں کو جس کے مزاج میں, جس کی نیت میں فطور ہے. 20 سال ہو گیا جائیداد کا بٹوارا نہیں ہوا. بڑا بھائی کہیں قابض ہے, چھوٹا بھائی کہیں قابض ہے, بہنوں کو حق دینے تیار نہیں. 100 حج بھی کرو گے بہنوں کا حق معاف نہیں ہوگا, یاد رکھو. 100 حج بھی کرو گے تو نہیں معاف ہوگا. حج الگ چیز ہے, حق الگ چیز ہے. حج الگ ہے, حق الگ ہے. حج کرنے سے حق معاف نہیں ہو جاتا, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں دبا کے, عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, حج پہ حج ہو رہے ہیں. کیا ہوتا اس سے؟ میرے بھائیوں, ہم من پسند دین پر چل رہے ہیں. ہمارا من پسند ہے, جو ہمیں پسند ہے ہم اس پر چل رہے ہیں. ہم کہاں اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں؟ ہم کہاں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں؟ ہم کہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات پر چل رہے ہیں؟ ہم تو دین میں سے چند چیزوں کو چن لیا, بولے یہ ضروری ہے. میرے عزیز بھائیوں, ہم عجیب و غریب دو راہے پر کھڑے ہوئے ہیں, عجیب و غریب دو راہے پر. وقت گزرتا جا رہا ہے اور دین ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. ہماری اولادوں کی زندگیوں سے دین رخصت ہوتا جا رہا ہے. اور ہم نے دین کو نماز روزے تک محدود کر لیا. اس کا نام دین پر چلنا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی پیدائش سے لے کر موت تک, بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا ہے تو اس نے قرآن کی ایک آیت پر عمل کیا, اقیم الصلاۃ. اس نے پورے دین پر عمل نہیں کیا, اقیم الصلاۃ پر عمل کیا. اس نے پوری زندگی زکات ادا کی تو کہا جائے گا آتوا الزکاۃ. قرآن کے اس جملے پر عمل کیا کہ زکات ادا کرو. یہ نہیں کہا جائے گا کہ پورے دین پر عمل ہو گیا. پوری زندگی اگر نماز نہیں چھوڑی تو قرآن کی ایک آیت پر عمل ہوا, اقیم الصلاۃ. پوری زندگی زکات ادا کرتا رہا, ایک ٹکڑے پر عمل ہوا, آتوا الزکاۃ.
زندگی روزہ نہیں چھوڑا تو کہا جائے گا کہ اس نے ایک فرض کو پابندی سے ادا کیا، وہ ہے روزہ رکھا، پورا دین نہیں ہے۔ اگر اس نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی موت تک نہیں چھوڑی، ہر سال زکات ادا کیا، ہر سال روزے رکھا، ہر سال اس نے پابندی سے حج بھی کیا، تو کیا کہا جائے گا؟ قرآن کی 4 باتوں پر عمل کیا۔ قرآن میں 4 ہی باتیں ہیں؟ قرآن میں 4 ہی باتیں ہیں؟ کیا قرآن میں 4 ہی آیتیں ہیں؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ عمل کتنے پر ہوا؟ 4 پر ہوا۔ قرآن میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے آؤ۔ ایسا نہیں چلے گا، یہ من پسند دین پر عمل نہیں چلے گا۔ آج ہم لوگ من پسند دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ فلانا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فرض ہے کیا، بعض لوگ کہتے ہیں واجب تو نہیں ہے نا، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے سنتی ہے نا مول صاحب، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے چھوڑ دو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں سنتی ہے کیا ہے؟ اچھا حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، فلیس منی، اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس سے میرا کیا رشتہ ہے؟ جسے میرا طریقہ ہی نہیں پسند تو اس سے میرا کیا رشتہ؟ بیوی اگر بات نہیں مانے تو شوہر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ کے بعد کہتا ہے کہ صاحب میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ارے صاحب کیوں؟ اتنی دھوم دھام کی شادی کیے تھے آپ، کیوں طلاق دے؟ ارے بولے باتیں نہیں سنتی۔ اچھا بیوی بات نہیں سنی تو آپ چھوڑ دیں گے، اور آپ نبی کی بات نہیں سنیں گے تو نبی نہیں چھوڑ دیں گے آپ کو، نبی نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا میرا کیا تعلق ہے؟ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری حدیث ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا، یہ علامت ہے کہ مجھ سے اس کو محبت ہے۔ داڑھی کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیا چکنے چہرے داڑھی چھوڑنے والوں کو پسند نہیں ہے کیا؟ پسند ہے، لیکن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی کے فرمان کی وجہ سے، نبی کی محبت میں۔ ورنہ چکنے چہرے سب کو پسند ہے، لیکن داڑھی کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ نبی کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے، نبی کی محبت میں نبی کے فرمان پر عمل کر کے چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے محبت کی علامت میری سنت سے محبت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ آگے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ من پسند طریقوں کا نام دین نہیں ہے، یہ من پسند طریقوں کا نام دین نہیں ہے۔ نکالو اسے ذہنوں سے۔ لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں غلط بٹھا دیا صرف نبی سے محبت کر لو جنت مل جائے گی، لیکن نبی خود فرما رہے ہیں خالی محبت کام نہیں آئے گی، محبت کی علامتیں بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کو اپنے آپ پر نظر ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کتنی زندگی میں ہمارے دین ہے، اور کتنا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں، اور کتنا میں اپنے من پسند طریقوں پر چل رہا ہوں، اور من پسند طریقوں پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔